بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگلا پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ پاک مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے اور کب یہ وظیفہ ہم کریں گے، یہ 3 کام کریں گے اور ہم اگلا پورا سال خوشحال اور سکون۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنے گھر میں اور اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ پاک اس کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا یہ عمل، اتنے کمال کا یہ 3 کام ہے، تو دوستوں سب سے پہلے کام کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا، اپنی من مانی اور اپنی باتوں میں کریں گے تو اپنا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام لازمی کریں۔ محترم ناظرین، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندش ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو ماہ محرم الحرام سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ ان اعمال کی برکت سے خاص رحمتیں اور برکتوں سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل آتے ہیں، اور گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد کر لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کی عورت کر لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد کر لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھر میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور جو لوگ سالوں سال سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن کے گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 اعمال کرتے ہی رب نے کامیابی کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے، اتنا رزق عطا فرمایا کہ سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتیں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتے کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد حسد نے آپ کی کامیابیوں کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نظر نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نہ آ رہی ہو، تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لینا۔ محترم ناظرین، یہ بند تقدیر کے تالے کھلوانے کا ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی خودی آنکھوں سے رب کی رحمتیں، برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی جو کہ نماز والا درود ہے یہ پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم الحرام نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ کتنی بار کریں گے، کیسے کریں گے، اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ 2 کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے۔ استغفار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا پڑھنا ہے تو فوراً دعا کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 کام لازمی کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی بھی کیسے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور ان کلمات کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا رب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا رب 1 بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا رب 2 بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا رب کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا رب کو جب آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ یا رب پڑھنا ہے اور آخر میں 1 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔
اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ اب رب راضی ہے، اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے۔ نہیں یقین آتا تو آزما کر دیکھ لو، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ وظیفہ کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔